پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل۔ حضرت والا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ ایک شاعر کی خوبی بھی یہ ہوا کرتی ہے کہ بڑے بڑے واقعات کو چند مصروں میں سمیٹ کر کے پیش کر کے چلا جاتا ہے کہ اگر مقرر ان کی تفسیر کرنے پر آئے، ان کو بیان کرنے پر آئے تو بہت لمبا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ان کی تفسیر کا وقت قطعاً نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی اس بات کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لیا جائے۔ وقت بھی بہت تنگ دامنی کا شکار ہوا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میدان خطابت کے اندر لے کر کے چلوں، کیونکہ تقریری فن خداداد صلاحیت کے ساتھ ساتھ اکتسابی فن بھی ہے، جس میں انسان تھوڑی سی مہارت سے بہترین خطیب بن سکتا ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث پر عبور اور اچھے اشعار پر گہری نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اچھا خطیب سماج پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے، انقلابات کا رخ موڑ سکتا ہے، پختہ ذہنوں کو بدل سکتا ہے، سنگ دلوں کو پگھلا سکتا ہے، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح سمت پہ لا سکتا ہے اور بندگان خدا کو خدا سے ملا سکتا ہے۔ چنانچہ آج دنیائی سیاست و اقتصادیات میں بھی ایک سے ایک بولنے والے موجود ہیں، سربراہان، لیڈران، حکمران موجود ہیں جو اپنے دھواں دھار بھاشنوں کے ذریعے سے دلوں کو موہ لیتے ہیں اور کایا پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور عوام و خاص کو اپنے دل کے آئینے میں اتار کر اپنا چہیتا اور گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، تقریری فن بے شمار مرضوں کا علاج ہے، بے شمار دردوں کی دوا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ دل کو دل بناؤ تو بات بنے، ورنہ دل تو جانوروں کی بھی ہوا کرتا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا کہ اگر بہترین محل میسر نہ ہو سکے زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو عالیشان محل نصیب نہ ہو سکے، زمین پر اگنے والے پیڑ کے سائے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو مخمل کا فرش میسر نہ ہو سکے، زمین پر اگنے والی گھاس کو بطور فرش استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بجلی کی روشنی میسر نہ ہو سکے، آسمان کی قندیلوں سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مگر انسان کے اندر زندہ دل موجود نہیں ہے تو اس کا بدل ملنا بھی مشکل ہے۔ تو آئیے پھر ایسے ہی زندہ دل رکھنے والے خطیب، دیوبند کی سرزمین سے تشریف لانے والے حضرت مولانا مفتی محمد خبیب مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نواسہ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمام سامعین کو نوازیں کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی گرمی کو پیاس لکھا جاتا ہے، اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم میرا، میں وفا لکھوں تو آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث
وصدق أمانة وحسن الخلق وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ کا شکر ہے آپ کے اس محلے میں، آپ کی اس بستی کے اندر ہم اور آپ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے توسط سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ مجلسیں ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اور ان میں بیٹھنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلسیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اندر جائیں، شریک ہوں یا نہ شریک ہوں، دوسرے جانے والے موجود ہیں، دوسرے شریک ہونے والے موجود ہیں، اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمارے جانے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ آتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہوتی ہے وہ ان میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں تو حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے حفتہم الملائکہ، وہ تمام فرشتے رحمت کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ اور یہ جو لفظ ہے حفتہم الملائکہ، اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے رحمت کے اس مجلس کو اوپر سے بھی گھیرتے ہیں، نیچے سے بھی گھیرتے ہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب تک اللہ کے بندے اس مجلس میں شریک رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، تو وہ فرشتے اس مجلس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان مجلس والوں کے اوپر اترتی رہتی ہے، اور جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے بندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں۔ اللہ سوال فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا یہ بتلاؤ، حالانکہ اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کو پایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی باتیں کر رہے تھے، ہم نے اس حال میں اب آپ کے بندوں کو پایا۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم،
میں نے ان میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دی ہے، ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس کے اندر تو تیرا فلاں بندہ بھی تھا جو گناہگار تھا، فلاں بندہ بھی تھا جو گناہگار تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں پھر تم سے کہتا ہوں گواہ رہنا، میرا فلاں بندہ اس مجلس کے اندر جو شریک تھا، جو میرا فرما بردار تھا، میں نے اس کی برکت سے اور اس کے صدقے میں اس گناہگار کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے، اللہ کا شکر ہے آپ میں سے یہاں اس مجلس کے اندر جوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، ہر ایک یہاں موجود ہے۔ لیکن میں نے آنے سے پہلے پوچھا محمود پور والوں، سنبھلیڑے والوں سن لو، میں یہاں آیا اور میں نے آ کر کے پوچھا کہ مسلمان کتنے ہیں اس گاؤں میں، اس قصبے میں؟ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 3000 کے آس پاس مسلمان ہیں۔ اچھا، میں جب آیا میں نے دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ آج اس جلسے کے اندر کتنے آتے ہیں۔ میں وہاں سے آیا، میں نے دیکھا تمہارے گاؤں کی گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں پر، گاؤں کے نکڑوں پر، گاؤں کی دکانوں کے اوپر میں نے اپنے جوان کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بوڑھے کو دیکھا ہے، میں نے مسلمان کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ میں نے تمہیں اس لیے یہ حدیث سنائی ہے کہ کاش تمہارے کانوں کے اوپر جوں رینگ سکے۔ یہ آج مجلس اس مدرسے کی چہر دیواری میں ان علماء نے تمہیں دعوت دی ہے، سن لو، کان کھول کر کے سن لو۔ میں تم سے پیسے لے کے بولنے نہیں آیا، میں تمہیں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے آیا ہوں، تمہیں سوتے ہوئے کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ جوانوں، تمہاری رگوں کے اندر خون ہے، اسے تڑپانے آیا ہوں، تمہیں زندہ کرنے آیا ہوں، تمہیں زندگی دینے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم تمہیں ان علماء نے نہیں بلایا، اللہ کی قسم تمہیں اس مدرسے نے دعوت نہیں دی، اللہ کی قسم تمہیں ان حافظوں نے، ان علماء نے نہیں بلایا۔ اگر تمہیں دعوت دی گئی تھی تم سمجھ لیتے کہ ہمارا بلاوا قرآن کی طرف سے آیا ہے، ہمیں بلایا ہے، نبی نے بلایا ہے، ہمیں بلایا ہے، قرآن نے بلایا ہے، ہمیں جانا ہے، حدیث سننے جانا ہے، ہمیں جانا ہے، اللہ کی بات کو سننے جانا ہے۔ جاؤ، اگر اگلا دن کل کا ہو جہاں پر گاؤں کے کوچوں کے اندر، گاؤں کی گلیوں کے اندر، گاؤں کے میدان کے اندر کوئی کسی کنجڑ کا ناچ دیکھنے کے لیے تمہیں بلایا جائے، یقین سے کہتا ہوں گھر کے گھر خالی دکھائی دیں گے، جوان بھی دکھائی دے گا، بوڑھا بھی دکھائی دے گا، بچے بھی دکھائی دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ذرا سا دیکھو، اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک اور اس کونے سے اس کونے تک۔ جوانوں، تم بھی کھڑے ہو، یہاں بیٹھے بھی ہو، تم میں سے ہر ایک کے گریبان کو پکڑ کر کے میں جھنجھوڑ کر کے کہتا ہوں، یہ بتلاؤ کہ ہماری اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کیا ہماری اس بستی میں اتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا قرآن پر ایمان رکھنے والے اتنے ہی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے اتنے ہی ہیں؟ کیا نماز پڑھنے والے اتنے ہیں؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر اللہ نہ کرے ہمارے اوپر آزمائش آئے، ہمارے گاؤں کے چوک پر آ کر کے کوئی خدا نہ خواستہ ہماری مسجد کے اوپر انگلی اٹھانے لگے، ہمارے قرآن پر انگلی اٹھانے لگے، ہمارے اوپر ظلم کرنے لگے، تو کیا کہو گے؟ ہر ایک آدمی نکل کر کے آئے گا، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر آدمی آئے گا نکل کر، اے ظالم تو میرے قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اے ظالم تو میری مسجد پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرے بزرگوں
یہ بتلاؤ کہ اگر اس ظالم نے پکڑ کر کے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ مسلمانوں تم قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمانوں تم مسجد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمانوں تم کلمہ پڑھتے ہو، مسلمانوں تم 5 وقت اپنے مؤذن کی اذان کو سنتے ہو، مسلمانوں تم 5 وقت اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، یہ بتلاؤ تم میں سے جتنے یہاں کھڑے ہیں کس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے؟ کون ہے جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے؟ اگر اس نے سوال کر لیا، ہمارے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا ہمارے مولانا کہہ رہے تھے ناظم صاحب کہ تم یہاں آ گئے، تم نے جلسے کو کامیاب بنا دیا۔ میں کہتا ہوں تم اگر یہاں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھی جمع ہو جاؤ، اس پنڈال کو بھر دو، اس سرزمین کو بھر دو، اور اگر تمہارے دل کے اندر یا میرے دل کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو، اس پر عمل کی نیت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جلسہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ جلسہ کامیاب جب ہوگا جب میں اور تم یہاں اس لیے بیٹھیں گے کہ اے اللہ آج تیری بات سننے کو آئے ہیں، آج اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اپنے وقت کو نکال کر کے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، تب جا کر کے آپ کی یہ مجلس کامیاب ہوگی۔ لیکن افسوس ہے اب تو ہم عادی ہو گئے، صبح سے شام تک جلسے ہوتے ہیں، امام صاحب مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کو کتابیں سناتے ہیں، علماء آپ کو باتیں بتاتے ہیں، مجھ جیسے صبح سے شام تک آتے ہیں اور آپ کے سامنے دین کی کتابوں کو کھول کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اس کان سے نکالتے ہیں اور اس کان سے سن کر کے ایک کان سے نکال دیتے ہیں اور وہی چھوڑ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی کیا لے کر کے آئے جلسے گاہ سے جو سنا تھا؟ کیا لے کر کے آئے ہو؟ کیا مقصد تھا وہاں شریک ہونے کا؟ ہمیں تو بتاؤ ذرا۔ نہیں بھائی، جو سنا تھا وہی جھاڑ کر کے چلے آئے، بس وہاں تو وقت گزارنے کے لیے گئے تھے، جو سنا تھا کچھ نہیں پتا کیا کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت ہی نہیں تھی عمل کرنے کی، تو جو کچھ سنا تھا وہی سن کر کے چلے آئے واپس اپنے گھروں کو۔ میرے بزرگوں، آج تم میں سے جتنا مجمع یہاں ہے، آدھے ہمارے بڑے ہیں اور آدھے دیکھو اگلی صف میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، میں سخت بات کہتا ہوں تم سے، کیوں نہ ہماری مسجدوں کو گرایا جائے، کیوں نہ ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جائیں، کیوں نہ ہمارے اوپر ظلم کیا جائے۔ ظالم دیکھ چکا ہے کہ مسلمان اپنے قرآن سے دور ہے، مسلمان اپنی مسجد سے دور ہے، مسلمان اپنے مدرسے سے دور ہے، لہذا اس کو ترنے والا بناتے چلے جاؤ۔ یہ سویا ہوا ہے، خواب غفلت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب فرقہ پرست ہمارے سر پر چڑھ کر کے بول رہے ہیں، ہماری زبان کے اندر بھی طاقت نہیں ہم انہیں جواب دے سکیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بیداری کے لیے بلایا جاتا ہے، آؤ قرآن سننا ہے، آؤ چلے آؤ، آؤ قرآن کے نغمے کو گاتے ہیں، آؤ قرآن کی بات کو کرتے ہیں، آؤ ذرا اپنی نماز کو سیکھتے ہیں، آؤ ذرا قرآن کو سیکھتے ہیں، آؤ ذرا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ہمارے قدم پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنی دنیا یاد آتی ہے، کبھی کاروبار یاد آتا ہے، کبھی نیند ستاتی ہے، کبھی دنیا کے اور غم لاحق ہو جاتے ہیں، ہمارے پیروں کو جکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بزرگوں، آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج آپ کو میں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ باتیں آپ سنتے ہیں اور بہت سنتے ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بزرگوں،
افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ان باتوں کو اپنے دلوں تک نہیں اتارتے ہیں۔ اس مجمع کی شکلوں کو دیکھو، اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نفسوں پر غور کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھو، ظلم کیوں ہو رہا ہے، دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، تمہارے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے کیوں اپنے پنجوں کو گڑائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تم سوئے ہوئے ہو، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تم عمل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ یہ وجوہات ہیں۔ آج عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی بتاتا ہے تو ہمیں اس کی زبان کڑوی لگتی ہے، ہمیں اس کی بات ناپسند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اپنی عزت چاہے کچھ بھی ہو، دنیا رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے، لیکن مونچھوں کے اندر جو تاؤ ہم نے دے رکھا ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہماری عزت بے عزتی سے تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو کر کے ہمیں کوئی برا کہہ دے، کوئی کھڑا ہو کر کے ہمارے اوپر انگلی اٹھا دے، کوئی کھڑا ہو کر کے ہماری بے عزتی کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم نے کہا ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ میرے بزرگوں، محمود پور کے مسلمانوں، سنبلیڑے کے مسلمانوں، یاد رکھو، آج اگر میں اور تم اس مجلس کے اندر ہیں تو اس مجلس کی کامیابی کا راز میرے اور تمہارے یہاں جمع ہونے میں نہیں ہے، اس پنڈال کو بھر دینے میں نہیں ہے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے شرکت میں نہیں ہے۔ اس مجلس کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ میں اور تم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا جائے گا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہماری مجلس کامیاب ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اللہ سوال فرمائیں گے اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تم وہاں بیٹھے تھے، تم نے کیا کیا تھا، کیا سنا تھا، اور تم نے کتنا عمل کیا تھا، جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے نا عمل کرو گے؟ ابھی آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، پیچھے والے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ نیچے کرو۔ میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث کی میں تشریح کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ باتیں اس لیے کہی ہے، دیکھو ان باتوں کو برا مت ماننا، لیکن ان باتوں کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اب دور ایسا ہے، اس دور کے اندر بھی میں اور تم یہاں جمع ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں ان مجلسوں کی قدر نہیں ہے تو پھر کس کو ہوگی؟ ہم لوگ یہاں آ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ یہ عجیب چیز ہے، اس لیے ان مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے بیان فرمایا، اے عمرو، 4 چیزیں اگر تیرے اندر ہیں تو 4 چیزیں اگر تیرے اندر ہیں تو یاد رکھ، تیرے پاس دنیا رہے یا نہ رہے، تیرے پاس مال و دولت رہے یا نہ رہے،
اگر 4 چیزیں تیرے پاس ہیں تو تو سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ سب سے پہلی چیز بیان فرمائی صدق حدیث۔ اے عمرو بن العاص، تمہیں بھی یاد رکھنا ہے اور میرے بعد میری امت تک بھی اس پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اے عمرو بن العاص، میری امت تک اس پیغام کو پہنچا دینا کہ جب تک تمہارے اندر سچائی موجود رہے گی، جب تک تمہاری زبان سچی رہے گی، جب تک تم جھوٹ سے بچو گے اور سچائی کو اختیار کرو گے، تو یاد رکھو تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس زمین جائیداد ہو یا نہ ہو، تم اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کہلاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری زبان سچی ہے، تم نے سچائی کو اختیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے انسانوں، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد ہر انسان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، وہ اللہ کا کلمہ پڑھے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نماز پڑھنے والو، نبی پر ایمان لانے والو، قرآن پر ایمان لانے والو، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈالو، اپنے دل کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے اللہ، ہمارے دل میں تیرا ڈر کہاں سے آئے گا؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو، اگر تمہیں اپنے دل کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے، اللہ سے ڈرنے والا اپنے آپ کو بنانا ہے، کونوا مع الصادقین، تو دیکھو اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے چلنے پھرنے کو نیک لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے والا بناؤ۔ کیا ہوگا؟ اس کا اثر خود بخود یہ ہوگا کہ ان کا دل سچا ہوگا تو تمہارا دل بھی سچا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی زبان کو اگر ہمیں سچا بنانا ہے تو ہم سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی صحبت کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنی صحبت کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے کو نیک لوگوں کے ساتھ بنانا ہے۔ یہاں جوان موجود ہے، میں تم سے کہتا ہوں اے جوانوں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو نیک لوگوں کے ساتھ اختیار کرو، مت بیٹھو گاؤں کے کوچوں پر، مت بیٹھو گاؤں کی گلیوں میں، مت وقت کو ضائع کرو گاؤں کے چوکوں پر، مت اپنے آپ کو گاؤں کی دکانوں پر اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ آؤ ان علماء کے پاس بیٹھو، تمہاری زبان سچی ہوگی۔ آؤ ان اماموں کے پاس بیٹھو، تم سچے ہو جاؤ گے۔ آؤ اپنے مؤذن کے پاس بیٹھو، اس سے کہو مؤذن صاحب مجھے کلمہ سکھاؤ، مجھے قرآن سکھاؤ، مجھے دین سکھاؤ، مجھے نماز سکھاؤ، تم سچے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی فرما کر کے گیا ہے اے عمرو بن العاص، اگر تیری زبان سچی ہو گئی، اے عمرو بن العاص اگر تیرا دل سچا ہو گیا، اے عمرو میری امت کو یہ پیغام دے دو، اگر تم سچے ہو گئے تو تجھے جائیداد ملے یا نہ ملے، تجھے ثروت ملے یا نہ ملے، ارے تجھے زمین اور جائیداد ملے یا نہ ملے، لیکن تیرے اوپر کوئی اس کا غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرا دل سچا ہے، تیری زبان سچی ہے۔ اللہ کا نبی
یہ پیغام دے کر کے گیا جس نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سورج کی روشنی بے نور ہو سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کا کوئی قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے والا بنائیں۔ اب تو عشاء کی نماز ہوئی، جوان اپنے گاؤں کی گلیوں میں چلے گئے، بوڑھے اپنی بیٹھکوں میں چلے گئے، اور حقہ چل رہا ہے، چائے چل رہی اور غیبتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو برا کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اگر پردھانی کا دور آ گیا تو پھر گاؤں کے اندر وہ ماحول ہوتا ہے کہ جس کو شیطان بھی دیکھ کر کے شرماتا ہے۔ یہ وہ جوان ہیں، یہ وہ بوڑھے ہیں، یہ وہ امت محمدیہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا نبی رو رو کر کے گیا ہے اس دنیا سے، اے اللہ میری امت کے جوانوں کی حفاظت کر، میری امت کے بوڑھوں کی حفاظت کر، اے اللہ ان کو کسی عذاب میں نہ مبتلا کرنا۔ اور ادھر بعد میں جوان اللہ کے عذاب کی دعوت دیتا ہے، بوڑھا اللہ کے عذاب کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ماحول بنا ہوا ہے؟ اولاد اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے، غیبت کر رہا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھ رہا ہے، برائی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارا بیٹا ہمیں برا کہتا ہے، ہماری اولاد بات نہیں مانتی ہے، ہماری اولاد ہماری بے عزتی کرتی ہے۔ اے باپ، اے ماں، تو نے جو سبق اس کو دیا تھا آج وہ سبق تیری اولاد دہرا رہی ہے۔ تو نے سبق دیا تھا، گالی دی تھی، آج وہ اولاد تجھے گالی دیتی ہے۔ تو نے سبق دیا تھا، آج وہ اولاد وہ سبق تیرے اوپر دہرا رہی ہے۔ کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ اے ماں باپ، جو سبق تم نے اپنی اولاد کو دیا تھا آج تمہاری اولاد اس سبق کو یاد کر رہی ہے، اسی سبق کو دہرا رہی ہے۔ کیوں غم کرتے ہو؟ کاہے کا غم؟ جو کام ہماری اولاد کر رہی ہے، جو کام ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا درس، اس چیز کا سبق تو ہم نے دیا ہے۔ ہم نے انہیں بتا دیا کہ جو تیرا مخالف ہے وہ بدترین انسان ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جو تیرا نہیں ہے، تیری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، وہ تیری گالی کا اور تیری بدزبانی کا مستحق۔ جب ہم نے خود یہ پیغام دے دیا تو میرے بزرگوں، کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کوئی واویلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی رونے دھونا نہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس راستے پر لگایا ہے، بیٹا چل اس راستے پہ چل، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے کو اختیار کر، جس راستے کو تیرا باپ اختیار کر رہا ہے۔ آج باپ بیماری کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اولاد اس کو کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اولاد اس کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، اولاد اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو اس کا سبق کس نے دیا ہے۔ اللہ کا نبی فرما کے گیا ہے، اے میری امت، اے میری امت، یاد رکھو اگر تم نے اپنی زبان کو سچا بنا لیا، اگر تم نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بہتر لوگوں کے ساتھ اختیار کر لیا تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوگا ان کے دل کی تاثیر تمہارے دل پر اثر کرے گی۔ آؤ سچوں کے ساتھ بیٹھو، آؤ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، آؤ گاؤں کے گلیوں چوراہوں چوکوں اور دکانوں کو چھوڑ کر کے آؤ اپنے وقت کو مدرسے میں گزارنے والا بناؤ، آؤ مسجد کی چٹائیوں پر اپنے آپ کو بٹھاؤ۔ جوانوں، یہ خون تمہاری رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو ضائع کرو، اس لیے نہیں کہ فرقہ پرست ظالموں
ظالموں کو کیوں اپنے آپ کے خلاف سر اٹھانے والا بناؤ؟ نہیں، یہ اس لیے دوڑ رہا ہے، تمہیں تو قرآن کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں مسجد کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں مدرسے کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان کی حفاظت گاؤں کی گلیوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پر، غیبتوں میں نہیں ہوگی۔ آؤ ان علماء کے پاس بیٹھ کر کے اپنے آپ کو ایمان کا محافظ بناؤ گے تب زندگی سنورے گی، ورنہ زندگی ضائع ہوتی چلی آئے گی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دن سے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ کو نہیں بولنا ہے، ہمیشہ اپنی زبان کو سچا بنانا ہے۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں کہ اے عمرو بن العاص، میری امت کو یہ پیغام دے دو اور تم بھی اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو کہ جس شخص کے اندر بھی امانت داری کا مادہ ہوگا اس شخص کے لیے اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بھی خوش قسمتی نہیں ہے کہ جو شخص امانت دار ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کو اس کے بھائی نے کوئی بات امانت کے طور پہ بتلائی تو اس راز کو وہ پھیلاتا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اس کے بھائی نے کوئی امانت رکھوائی تو وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ پیغام اللہ کا نبی 1400 سال پہلے دے کر کے چلا گیا۔ جاؤ دیکھو، جب فتح مکہ ہوا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کعبۃ اللہ کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں جتنے بت تھے سب کو وہاں سے ہٹایا اور حرم مقدس کی دھلائی فرمائی، اس کو پاک فرمایا۔ جب کعبۃ اللہ کا نمبر آیا تو جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ سوال فرمایا کہ بھئی چابی کس کے پاس ہے؟ تو کسی نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول، صحابی چابی فلاں شخص کے پاس ہے جو ایمان نہیں لایا، غیر مومن ہے، ابھی اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، چابی اس شخص کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ علی چابی لے کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چابی لائے اور کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی گئے اور اس کو دھلا پاک فرمایا، پھر اس کے بعد تالا لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چابی دی اور یہ کہا کہ جاؤ اسے اسی شخص کو دے کر کے آؤ جس سے لے کر کے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آج تو ہماری حکومت ہے، آج تو مکہ فتح ہو گیا، آج تو حرم مقدس ہمارے قبضے میں ہے، لہذا کعبۃ اللہ کی چابی آپ اپنے پاس رکھیے، کسی کو مت دیجیے۔ یہ کہا ہی تھا فوراً جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے نبی، آپ کو بھی اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اور آپ اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیجئے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانت جس سے لے کر کے آئے ہو، فرض ہے، ضروری ہے کہ تم اس امانت کو واپس کر کے آؤ، جاؤ اس امانت کو دے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت سنائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے چابی لے کر کے اور اس شخص کے پاس گئے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ محمود پور والوں دیکھو امانت داری کا کیسا اثر ہوتا ہے۔ وہ ظالم، وہ فرقہ پرست، وہ دنیا دار جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، آؤ میں تمہیں اسلام کی تاریخ کو بتاتا
ہوں اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام دنیا کے اندر کیسے پروان چڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چابی لے کر کے گیا اور میں نے اس شخص کے ہاتھ میں چابی دی اور یہ کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اور آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے کہ اس چابی کو تم تک پہنچایا جائے اور میرے نبی نے یہ چابی تمہیں دی ہے، بھجوائی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے علی چلو مجھے لے کر کے چلو، ذرا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ فاتح، کون ہے وہ بادشاہ، کون ہے وہ زمین اور آسمان جس کی وجہ سے بنایا گیا ہے، آج چابی جس نے واپس کرا دی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس شخص کو لے کر کے آیا اور میرے ساتھ ساتھ وہ شخص ہے، کبھی وہ آگے بڑھتا ہے کبھی میں آگے بڑھتا ہوں، میرے ساتھ وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ ہیں فاتح مکہ۔ وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا محمد، اے محمد، اے محمد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اپنے ہاتھ کو مجھے دو۔ اور اللہ کے نبی ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مجھے اسلام کی آغوش میں لے لو۔ دیکھو اسلام کی اس امانت داری نے ایک ایسا صحابی اسلام کی جھولی میں ڈال دیا، ایک ایسا شخص اسلام کی جھولی میں ڈال دیا اور کہنے لگا علی جس قوم کا فاتح، جس قوم کا نبی ایسا امانت دار ہوگا یقیناً وہ نبی سچا ہوگا اور وہ قوم سچی ہوگی، اس لیے میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا نبی فرماتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اے مسلمانوں اگر تم نے امانت میں خیانت کر دی، امانت کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھو تم کتنی ہی نماز پڑھنے والے ہو، تم کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کتنے ہی اسلام سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم نے امانت میں خیانت کر دی ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت کر دی اس کا ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو یہ عام بات ہے، امانت کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں، ہمارے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہمارا بھائی ہمیں دو باتیں بتاتا ہے تو ہم اس کے راز کو پورے گاؤں کے اندر عام کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جس کو نبی منع کر رہا ہے کہ دیکھو امانت داری کا ثبوت دو، تمہیں امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کا نوٹ مثال کے طور پر کسی اپنے بھائی کے پاس رکھواتا ہے اور اس نے اسے خرچ کر لیا، جب وہ اس نے مانگا کہ لاؤ بھائی 10 روپے میرے دو، اس نے اس سے اچھے نئے نوٹ نکال کر کے اس کو دے دیے، لو بھائی تم نے 10 روپے رکھے تھے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے وہی 10 روپے مانگ لیے جو وہ دو جو میں نے تمہارے پاس رکھے تھے، مجھے وہی کاغذ کا نوٹ چاہیے جو میں نے دیا تھا، فرض ہے کہ ہم وہی نوٹ دیں، وہی چیز دیں۔ ہم اگر دوسری چیز دے رہے ہیں تو یہ ہماری امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن الخلق، اے عمرو بن العاص میری امت کو یہ پیغام دے دو کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی زبان کو نرم بناؤ، اپنے رویے کو اچھا بناؤ، حسن معاشرت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ اگر تمہیں کسی نے گالی دی ہے
تو تم اس گالی کا جواب پتھر سے دو، تم اس گالی کا جواب گالی سے دو۔ کسی نے تمہیں برا کہہ دیا، تم اس برا کہنے والے کی زبان کو موڑ دو، تم اس کے ہاتھ کو مروڑ دو، تم اس کی مخالفت کرنے پہ لگ جاؤ۔ اللہ کا نبی فرماتا حسن الخلق، دیکھو اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمہیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، میدان احد میں ظالموں نے شہید کر دیا اور بڑے ہی بے دردی سے شہید کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قریب گئے، بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر کے، قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں ظالموں سے جب تک بدلہ نہیں لوں گا، جب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، جیسے ظالموں نے میرے چچا کو بے دردی سے قتل کیا ہے ایسے ہی میں ظالموں کو قتل کروں گا۔ فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے نبی اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا بدلہ لیجئے جتنا کہ آپ کو تکلیف دی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کا مقام بہترین ہوگا۔ صبر کرنا تو بہترین کام ہے، لہذا آپ صبر کیجئے۔ میرے بزرگوں، جوانوں، بوڑھوں، سنبھلیڑے کے مسلمانوں، محمود پور والوں، یاد رکھو آج اس دنیا کے اندر میں اور تم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھو ہم نے تو اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے، ایک جگہ چند برتن ہوتے ہیں تو ان میں آواز ہوتی ہے۔ ہم اور تم یہاں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اس قصبے میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اس محلے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا مزاج دوسرے کے مزاج سے میل کھائے، ہمارا مزاج اور اس کا مزاج ایک سا ہو، مخالفت ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا مزاج ہر ایک سے مل جائے یا دوسرے کا مزاج ہمارا جیسا ہو، مخالفت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اس مخالفت کے اندر بد کلامی کرنا، دوسرے کو برا کہنا، گالی دینا، اور سب سے بڑی بددیانتی کا کام، سب سے بڑی بدقسمتی کا کام کہ ہم مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے ہاں جانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے سلام کلام چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شریک ہونا چھوڑ دیں، غم میں شریک ہونا چھوڑ دیں۔ معلوم ہے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا تو ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے پیر کا دن اور جمعرات کا دن، اللہ کے نبی فرماتا ہے ان 2 دنوں میں میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اے محمد دیکھیے آپ کی امت کے کیا اعمال ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن وہ شخص جو اپنے بھائی سے گفتگو کو چھوڑے رہتا ہے اور 3 دن سے زیادہ ہو گیا، میں اس کے اعمال نامے کو دور کر دیتا ہوں، اس کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں۔ افسوس کا مقام ہے محمود پور کے مسلمانوں، آج اللہ تعالی نے ہمیں یہ مدرسہ دیا ہے۔ میری بات کو برا مت ماننا آپ، لیکن بھائی میرا فرض ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آج یہ مدرسہ ہے، جگہ جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اختلاف ہے، مسجدوں میں اختلاف ہے، مدرسے کی کمیٹی میں اختلاف ہے، مدرسے والوں میں اختلاف ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو اس اختلاف کو اختلاف کی طرح لو، ضروری نہیں کہ آپ کی رائے کسی کی رائے سے میل کھائے یا آپ اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش کرو، نہیں، یہ مدرسہ یاد رکھو یہ اللہ کی امانت ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے،
یہ اصحاب صفہ کی امانت ہے، یہ ابو بکر کی امانت ہے، یہ عمر فاروق کی امانت ہے، یہ عثمان غنی کی امانت ہے، یہ علی المرتضیٰ کی امانت ہے۔ اللہ کی قسم یہ امام ابو حنیفہ کی امانت ہے، یہ امام مالک کی امانت ہے، یہ امام شافعی کی امانت ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کی امانت ہے، یہ ہمارے اکابر کی امانت ہے، یہ ہمارے ننھے منھے بچوں کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کے اندر اپنے اختلاف کو دہرائیں گے اور یہ کہیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ہماری اس مدرسے کے اندر رائے چلے گی، ہمارا مزاج چلے گا، اگر چلے گا مدرسہ تو ہمارے مطابق چلے گا، اگر چلے گا تو ہماری رائے چلے گی، اللہ کی قسم یاد رکھو یہ ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے اور کچھ نہیں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ مدرسے کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم، اور پھر ٹھیک ہے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، میں نے سنا کہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے ہاں جانا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے ہاں غم اور خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ ارے کیا تم کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تم کسی اور قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ہمارا نبی بھی وہی ہے، ہمارا قرآن بھی وہی ہے۔ جاؤ اختلاف کو دیکھو، صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جنگیں ہوئی، ایک دوسرے کے جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہوئے، لیکن سن لو ایک پیغام تمہیں دیتا ہوں، روم کا ایک بادشاہ ان صحابہ کی جنگوں کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اے معاویہ تمہارا علی سے اختلاف ہے، تمہارا علی سے اختلاف چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، میں تمہاری موافقت میں اپنی فوج لے کر کے آتا ہوں، اور چلو علی سے جنگ کرتے ہیں، چلو علی سے جھگڑا کرتے ہیں، آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ محمود پور کے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، یہ صحابہ کا پیغام ہے، یہ علی المرتضیٰ کا پیغام ہے، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کا پیغام ہے۔ معلوم ہے جب اس روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا اور یہ کہا کہ میں اپنی فوج کو لے کر کے تمہارے ساتھ آتا ہوں، چلو علی رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کریں گے، تو حضرت معاویہ نے جواب اسی کاغذ کی پشت کے اوپر پلٹ کر کے جواب لکھا، اور جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ یا کلب الروم، اے رومی کتے، اے کافر۔ یہ مت سمجھنا کہ علی کا میرے سے اختلاف ہے تو میں تیری فوج لے کر کے ایک مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں، اگر تو علی کے خلاف اپنی فوج کو لے کر کے آئے گا تو علی کا سپاہی سب سے آگے جو تجھے دکھائی دے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی ایک صحابی کے سلسلے میں کہہ رہا ہے۔ کیا اختلاف ان لوگوں میں نہیں ہوا؟ مجھ میں اور تم میں اختلاف ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، ہم ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دیں، برابر سے گزر جائے اس کو سلام کرنا چھوڑ دیں، اس کی مسجد میں جانا چھوڑ دیں۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے ہمیں اپنے احوال کو صحیح کرنا ہوگا۔ ان مدرسوں کو اس لیے تم نے آباد نہیں کیا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دو، اپنے ہاتھوں سے ان کو زمین پر دھسا دو، اپنے ہاتھوں سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، نہیں۔ اللہ کی قسم میں اور تم آج اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے زبان پر کلمہ ہے، تمہاری زبان پر کلمہ ہے، تو ان مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ اور سن لو، رہتی دنیا تک، قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں اگر ان کی زبان پر کلمہ ہوگا، یہ مدرسے رہیں گے تو کلمہ ہماری اولاد پڑھ سکے گی، اگر نہیں رہیں گے ہمارے اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
جاؤ دیکھ لو آج دنیا میں کیا حالات ہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری مائیں مرتد ہو رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے جب اپنی اولاد کو اس دین سے دور کر دیا تو آج ہماری اولاد کو ہمارے دین کا نہیں پتہ ہے، اسلام کا نہیں پتہ ہے، قرآن مجید کا نہیں پتہ ہے. اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمان کا کیا مطلب نہیں معلوم. کلمہ یاد ہے لیکن کلمہ کیا مانگتا ہے، کیا کلمہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو زمین اور جائیداد کا مالک بنائیں، ہم اپنی اولاد کو مالدار بنائیں، ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، وکیل بنا دیں. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنے والے ہوتے، اللہ کی قسم کبھی یہ مرتد نہ ہوتے، اللہ کی قسم کبھی یہ ظالموں کے بہکاوے میں نہ آتے، اللہ کی قسم یہ پکے سچے مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھنے والے ہوتے اور اپنے عقیدے پر قائم رہتے. یاد رکھو جب تک تمہارے گاؤں میں یہ مدرسہ کھڑا ہے، آج میں اور تم کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اگر ہم نے اختلاف کر کے اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور اس مدرسے کو ملیا میٹ کر دیا تو بھائی کوئی نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے کر کے لگائے گا مسلمان میں تیرے لیے کلمے کو تیار کرتا ہوں، میں قرآن مجید کو تیرے لیے بناتا ہوں، میں قرآن مجید تجھے پڑھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والے تو یہاں تھے، پڑھانے والے تو یہاں تھے، ہماری اولاد کو تو یہاں آنا تھا. ہم نے تو خود مدرسے کو تباہ کر دیا ہے. میرے بزرگوں، جب آپ کے ملک کے اندر انگریز کی حکومت تھی تو معلوم ہے کیا ہوا تھا. انگریز نے یہ میٹنگ میں کہا ایک جگہ مشورے کے اندر کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ اس ملک کے اوپر ہمارا قبضہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ایک بوڑھے انگریز نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ حکمرانوں یاد رکھو، جب تک تم مسلمان کے دین اور مسلمان کی مسجد اور مسلمان کے عالم کو اس روئے زمین سے ختم نہیں کرو گے، جب تک تمہارا تسلط نہیں ہو پائے گا. وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کا دین اس مدرسے کے اندر ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. اس عہد کے ساتھ سنبلیڑے والوں، محمود پور والوں، اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اس مدرسے کی حفاظت آخری سانس تک کرنی ہے. انشاءاللہ کرو گے نا حفاظت؟ کرو گے حفاظت؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کرو گے نا؟ نہیں، ابھی سب کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ تم اس مدرسے سے خوش نہیں ہو. سب ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ اس مدرسے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کرو گے نا؟ یہ ہاتھ تمہارے اٹھ رہے ہیں اور ظالم کو، فرقہ پرست کو بتانے کے لیے کہ ظالموں، ہم مدرسے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم مدرسے کو اپنی جیب سے چلانا جانتے ہیں، اپنی دولت دے کر کے چلائیں گے. اور اے ظالموں، جب ہماری دولت ختم ہو جائے گی، جب ہماری جیب ختم ہو جائے گی، ہماری جائیدادیں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹکڑے بھی دے کر کے ان مدرسوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اپنے اختلافات کو دور کرو، کوئی چیز نہیں ہے. اپنے مدرسے کو مضبوط کرو. ان علماء کو بتلاؤ کہ جیسے اینٹ اور در و دیوار کھڑے ہیں، ان سے زیادہ مضبوط ہماری کمر ہے تمہارے لیے، ہمارا جسم ہے تمہارے لیے. رات کے اندھیرے میں بھی ہم تمہارے لیے حاضر ہیں، دن کے اجالے میں بھی ہم تمہارے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، اور مدرسے کے محافظ بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.